بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ ادب محجر کسے کہتے ہیں اور محجری ادبا کون کون سے ہیں؟ مشہور سوال ہے، تو اس کو پہلے بتا دو۔ محجر ہجرت کی جگہ کو کہتے ہیں۔ محجر موضع الہجرہ، جو لوگ عربی میں لکھنا چاہ رہے عربی میں لکھنا، میں نے نوٹ لکھ لیا، ابھی میں تمہید یہ بات کہہ رہا ہوں، ابھی میں عبارت دے دیتا ہوں، آپ اگر فوٹو کرنا چاہیں تو فوٹو کرنے کے ساتھ۔ تو محجر موضع الہجرہ کو کہتے ہیں۔ تو ادب محجر کا کیا مطلب ہوا؟ ہجرت کی جگہ کا ادب۔ ہوا یہ تھا کہ عرب میں جب انقلاب آیا تو بہت سارے لوگ اپنے وطن کو، اور عربوں کا جب باہر سے اختلاط ہوا، عربوں نے باہر کی دنیا کو دیکھا، مثلاً امریکہ اور یورپ، تو ان کو عربوں کے اندر جو لباس اور پوشاک کی پابندی تھی، تو کچھ لوگ آزاد خیال تھے، آزاد زندگی گزارنا چاہتے تھے، تو انہوں نے اپنے وطن کو چھوڑ کر یورپ اور امریکہ کو اپنا مسکن بنایا۔ تو یورپ و امریکہ کی جگہ ان کے لیے موضع الہجرہ ہو گئی۔ چلے تو گئے امریکہ اور کینیڈا، چلے گئے برطانیہ یا یورپ کے دوسرے ممالک، لیکن وطن سے جو محبت ہوتی ہے وہ دل سے نکلتی نہیں ہے۔ زبان عربی تھی، قوت حافظہ بہت قوی تھی ان کی، اور عرب کے اندر ریگستان اور سنگلاخ کو دیکھا تھا، ریتیلی زمین اور صحرا کو دیکھا۔ انہوں نے ہریالی نہیں دیکھی تھی یا بہت کم دیکھی تھی۔ جب باہر کی دنیا گئے، مثلاً اموی عہد میں ہجرت کر کے اندلس گئے، ہجرت کر کے امریکہ گئے، تو وہاں جا کر لہلہاتی کھیتیاں نظر آئیں اور لہلہاتے ہوئے زیتون کے پودے نظر آئے، بل کھاتی ہوئی نہریں نظر آئیں، اور وہاں کے شفاف پانی کے اندر جو سنگ ریزے ہوتے تھے، صاف و شفاف پانی میں سنگ ریزے جب ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہیرے جواہرات پانی میں پڑے ہوں۔ وہاں جب گئے تو فطرت تو عربی تھی، لیکن وہاں کے منظر، حسین منظر کو دیکھ کر ان کی فطرت کے اندر جو قوت تھی وہ جوش مار کر ابل آئی۔ پھر وہ محجر میں جا کر انہوں نے شاعری شروع کی اور زبردست شاعری کی ہے۔ وہی شاعری ادب محجر کہلاتی ہے، اور وہی شعراء ادباء محجر یا محجری ادبا کہلاتے ہیں۔ ہم اس کو پڑھ دے رہے ہیں، آپ اس کو سنیں۔ اگر فوٹو کرنا چاہیں تو کوئی ذمہ دار طالب علم میری کاپی لے کر العصر حدیث پہ بھی مختصر سا نوٹ میں نے لکھا ہے۔ شخصیات اثرت فی النہضہ، جو جدید بیداری آئی تو کون سی شخصیتیں تھیں جنہوں نے اس پر زیادہ اثر ڈالا؟ اس میں جمال الدین افغانی کا نام اور
کئی شخصیات کا ذکر آتا ہے۔ شیخ محمد عبدہ ہیں نہیں، ابھی میں کتاب سے بھی پڑھاتا ہوں۔ ادب محجر پہلے سن لیجیے۔ ادب المحجر: والذین انتقلوا من بلاد العرب۔ ادب المحجر عنوان ہے، اس عنوان کے تحت نوٹ ہے: والذین انتقلوا من بلاد العرب الى بلاد الغرب وخاصة الى امریکہ من ابناء اللغة العربیہ فی هذا العصر الحدیث ونشأ فیہم۔ پہلے سن لیجئے، شاید آپ زبانی سن لیں تو بات ذہن میں آ جائے گی۔ ونشأ فیہم ایضا کتاب وشعراء وهم یعرفون بأدباء المحجر بأدباء المحجر واکثر من الشام، اور اکثر کہاں کے تھے؟ یہ شام کے تھے، ملک شام کے تھے۔ وَلَهُمْ مُسَاهَمَةٌ ظَاهِرَةٌ فِي النَّشَاطِ الْأَدَبِي الْعَرَبِي كِتَابَةً وَصِحَافَةً وَشِعْرًا۔ ادبی نشاطات کے اندر ان سب کی شرکت رہی، انشاء پردازی کے لحاظ سے بھی، صحافتی اعتبار سے، اور شعر و شاعری۔ وَاشْتَهَرَ مِنْ أُدَبَاءِ الْمَحْجَرِ كُتَّابٌ مِنْهُمْ الْأُسْتَاذ میخائیل نعیمہ۔ یورپ اور امریکہ گئے تو اس طرح کے نام میں بھی کچھ تبدیلی آ گئی، اور عقائد میں بھی تبدیلی آ گئی تھی، لیکن فطرت تو عربی تھی، زبان عربی تھی۔ واشتہر من ادباء المحجر کتاب منہم الاستاذ میخائیل نعیمہ والاستاذ جبران خلیل جبران۔ ومن اشہر کتب الاستاذ میخائیل نعیمہ الغربال۔ ان کے کئی کتابیں ہیں، ان میں سے ایک مشہور کتاب ہے استاذ میخائیل نعیمہ کی الغربال۔ یہ غربال کیا ہے؟ مجموعۃ من مقالاتہ الادبیہ والنقدیہ، ان کے ادبی اور تنقیدی مقالات کا یہ مجموعہ ہے جس کا نام غربال ہے۔ ومن مؤلفات جبران، اے جبران خلیل جبران، الاجنحۃ المتکسرہ، ٹوٹے ہوئے پر۔ یہاں سے گئے تو گویا کے بالوں پر ان کے ٹوٹ گئے، اپنے خیالات احساسات کو قلم بند کیا ہے۔ ایک کتاب تو ان کی ہے الاجنحۃ المتکسرہ، دوسری کتاب ہے دمعۃ و ابتسامۃ، ایک طرف آنسو بھی ہے اور مسکراہٹ بھی ہے، ان سب خیالات، یہ کتاب یہ ہے۔ اور تیسری کتاب ہے الارواح المتمردہ، سرکش روحیں۔ اور وہیں ادباء محجر میں ادب الناشئہ والاطفال، نوخیز اور بچوں کے لیے بھی محجری ادباء کی طرف سے یہ ادب وجود میں آیا۔ وقد عنیت الکتابۃ العربیۃ فی ھذا العہد بادب الناشئۃ والاطفال کذلک وکان رائدہ بل امامہ هو الاستاذ کامل الکیلانی۔ تو ان کا تعلق ادباء محجر سے نہیں ہے، عرب سے ہے۔ وقد عنیت الکتابۃ العربیہ، ادباء محجر کی بات تو ختم ہو گئی، یہ دو تین نام یاد رکھیے گا۔ ہاں، عصر النہضہ کی چیز ہے۔ وقد عنیت الکتابۃ العربیۃ فی ھذا العہد بادب الناشئہ والاطفال کذلک وکان رائدہ بل امامہ هو الاستاذ کامل الکیلانی وقد انفرد الاستاذ کامل الکیلانی فی ھذا النوع من الادب بکثرت الانتاج وبالصحۃ والدقۃ والبراعۃ وله نحو 1000 کتب فی ھذہ الناحیہ۔ نوخیز اور بچوں کے لیے تقریباً 1000 کتابیں انہوں نے لکھی، اور انتاج میں یعنی تخلیقی نتیجہ برآمد کرنے میں ان کو بڑی مہارت حاصل تھی۔ اور خطابہ، آپ چاہیں تو فوٹو لے لیں اپنے